ناظرین سلام علیکم. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی سورہ نساء آیت 34 کی کہ جس میں شائستہ نے ہمیں بتایا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا پرووائڈر یا مینٹینر بنایا گیا ہے، یعنی ان کا حاکم یا ان کا جو ان کا سربراہ بنایا گیا ہے ایک طریقے سے. لیکن ضروری تو نہیں کہ اب اگر مردوں کو حاکم بنایا ہے تو ہر حاکم عدل پسند ہو اور اس پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، جو لیڈرشپ اس سے ایکسپیکٹ کی گئی ہے، وہ اس چیز کی ادائیگی کرے. کیوں شائستہ؟ بالکل. اور فاطمہ، جیسے دیکھا جاتا ہے ہم یہاں پر جو ہے اس پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خاص کر جو نجی معاملات میں ہم اسلام اور شریعت کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھے، ساتھ ہی ساتھ ہماری جو خواتین ہیں جو کہ اکثر اپنے آپ کو بے بس اور بالکل مجبور سمجھتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہم یہاں پر جانیں کہ کیسے اسلام جو ہے ان کو تمام حقوق دے رہا ہے، لیکن ہم جو ہیں اس سے آشنا نہیں ہیں. خاص کر اگر ہم بات کریں گھریلو خواتین کی، جنہوں نے بالکل بھی جو ہے وہ ایک شادی کی زندگی میں وہ تھیں، بہت ٹائم تک جو ہے انہوں نے اپنا ایک عرصہ، ایک عمر دی ہے، باوجود اس کے ان کے خدمات کو کبھی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کبھی کسی نے اکنالج نہیں کیا. ایسے میں وہ ان حالات میں کافی تنہا پڑ جاتی ہیں. اب اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اگر خدا نخواستہ پیچیدگیوں کی وجہ سے جو ہے اسے طلاق دے دیا جائے یا اسے اکیلا کر دیا جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اب شائستہ دیکھو، یہ تو ایک بحث کی بات ہے کہ کیوں اس نے کبھی اپنے مینٹیننس کا دھیان نہیں دیا یا اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے اس نے کبھی کوئی جاب کیوں نہیں کی، یا اس کو اتنا آزاد کیوں نہیں بنایا گیا کہ وہ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ ویمن ہوتی. تو Do you think we have this right of being independent in Islam? تو ٹھیک ہے، آئیے ہم ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں ہمیں عورتوں کے حقوق بتا رہے ہیں، انہی سے سوال کرتے ہیں اور جانتے ہیں. استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کیا وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے الاؤ کی ہیں لیکن مسلمان اسے وہ کرنے نہیں دے رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آغا. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم یہاں پر فائنینشیل ڈیپینڈنسی کی بات کر رہے ہیں یا فائنینشیل انڈیپینڈنسی کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا واقعاً شریعت نے دیا ہے خواتین ہو سکتی ہیں فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اچھا. اگر وہ تعلیم یافتہ ہیں یا جو ہے وہ کوئی جاب کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں، بزنس کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں اور ان کو آگے بڑھا سکتی ہیں، پوری طرح سے ان کو. اچھا، وہ کر سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے اسلام کی طرف سے. میں نے کہا کہ یہ دونوں باتیں دیکھیے، ایک طرف اسلام نے ان کو ہر طرح کی فائنینشیل رسپانسبلٹی سے آزاد کیا ہے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا، فائنینشیل رسپانسبلٹی سے آزاد کیا ہے. اپنے چھوٹے سے بچے کی بھی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، فائنینشیلی ان کی نہیں ہے. دوسری طرف ان کو ہر طرح کی جاب، بزنس یا کوئی بھی اس طرح کی اس کو لینے کے لیے ان کو اجازت دی گئی ہے. شادی کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے، شادی کے بعد بھی وہ اپنا جاری رکھ سکتی ہیں جو بھی وہ کام کر رہی ہیں. اگر تو یہ صحیح ہے کہ مطلب اگر ہم جاب کر رہے ہیں، ہم خرچے میں بھی سپورٹ نہیں کر رہے، گھر کا کام بھی نہ کریں اور ہماری سیلری سے بھی ہم نہیں لگائیں، ہمارا مینٹیننس پھر بھی شوہر دیں، ہم اپنی سیلری بچا لیں یا اپنے ماں باپ کو دیں، پاسبل ہے. اور شوہر ہمارا شرعیت اعتبار سے تو یہی پوزیشن ہے کہ آپ اپنے پیسے کو خود رکھ سکتی ہیں. بالکل. اور تب بھی شوہر کے ذمے آپ کا نان و نفقہ ہوگا، بالکل ہوگا ایک دم. اس میں یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کما رہی ہو تو اپنا خود دیکھو. نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں. شرعی طور پہ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا. کتنی بھی جو ہے وہ زوجہ کی سیلری ہو، شوہر سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود زوجہ کے مینٹیننس کا اس کے اعتبار سے، یعنی اس کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے جو مینٹیننس کا وہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ اسی کے اوپر ہے. اور وہ اپنے پیسے کو جس طرح، اس پیسے کی وہ مالکن ہے، جس طرح چاہے وہ خرچ کرے. بالکل. یہ میں شرعی جو پوزیشن بتا رہا ہوں ایک دم کلیئر کہ جتنا بھی پیسے کماتی ہو عورت، لیکن اس کا مینٹیننس اس کے شوہر کے اوپر ہے. ایز لانگ ایز شی از
his wife. جی جی، لیکن اسلامی اعتبار سے ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ سب کہتے ہیں بالکل خواتین کو اجازت ہے، خاتون جائے باہر بزنس کرے. خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی رول ماڈل ہیں، ہم ان کو انسپریشن جانتے ہیں اور ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن پھر آگے چل کر یہ کہا جاتا ہے کہ لیکن جب وہ زوجیت میں آئیں، جب انہوں نے نکاح کر لیا، تب وہ بزنس میں نہیں تھی. تو اس لحاظ سے اس طریقے کی باتیں کر کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نو ناؤ. تو سوال اس بات کا ہے، یہیں پر آپ سوال ان سے یہ کریے کہ کیا جب وہ زوجیت میں آئیں تو کیا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ رسول اسلام نے ان کو منع کر دیا کہ آج سے تم بزنس مت کرنا؟ ہاں، لیکن ہم کہتے ہیں تاریخ خاموش ہے، وہ بالکل رسول خدا کے ساتھ تھی. تو تاریخ خاموش کو آپ نیگیٹو کیوں لے رہی ہیں؟ بھئی تاریخ خاموش ہے کیونکہ حضرت خدیجہ کو اس کے بعد اتنی ضرورت نہیں رہ گئی تھی بزنس کرنے کی. وہ چاہتی تو کرتی. کہیں بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ آئندہ سے تم بالکل بھی جو ہے بزنس نہیں کرو گی. اور وہ کون سا خود بزنس کرنے جاتی تھی شام اور جو ہے وہ یمن اپنا مال لے کے خود جاتی تھی. وہ تو اپنے لوگوں کو بھیجا کرتی تھی، اپنے غلاموں کو بھیجتی تھیں، اپنے ایجنٹوں کو بھیجتی تھیں. رسول اسلام نے خود ان کے کمیشن ایجنٹ کے طور پہ جا کر کے شام میں ان کا مال بیچا تھا. تو وہ تو لوگوں کو بھیجتی تھی، جو چاہتی تو کر سکتی تھی. ظاہر سی بات ہے، جو بزنس اونر ہے، جو سی ہو ہے، جو کہ بڑے اس پہ ہے، اعلیٰ طبقے پر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ فردن ہر جگہ نہیں جائے گا، ہر کوئی ان کی طرف آئے گا. I'm sure اس پہ میں نے بہت زیادہ بڑا مطالعہ نہیں کیا، لیکن I'm sure معاملہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ بالکل کرتی رہیں، رسول کی سے ازدواج کے بعد بھی وہ اپنا بزنس کرتی رہیں. آخر کے 10 سال جب رسول نے جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا، مشن کا آغاز کیا، تو وہ اتنا زیادہ رسول کے ساتھ انوالو تھیں اس مشن میں، مددگار تھیں کہ اس وقت انہوں نے دولت کمانے کے بجائے دولت لٹانے پر زیادہ دھیان دیا اور انہوں نے اپنا سارا مال رسول کو دے دیا کہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے مطلب، اور پھر نبی مانتے ہوئے بھی، یعنی شوہر کے علاوہ نبی مانتے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ ساری دولت آپ کی ہے، آپ جس طرح چاہیں استعمال کریں. اگر آج ایک اچھی عورت یہ بتائی جاتی ہے، ہمیں جب مثال دی جاتی ہے، تو جناب خدیجہ کو تو ایک درکنار کہا جاتا ہے. بی بی زہرا کی ایک امیج ہمارے سامنے لائی جاتی ہے کہ دیکھو مولا کی غربت میں کیسے صبر کیا، چکیاں پیسی گھر میں، اور مطلب ان کی شخصیت کا حصہ صرف ایک چکی پیسنے سے محدود کر دیا گیا، اور عورت کو بتایا کہ تمہاری سب سے بڑی خدمت ہی یہی ہے، مطلب تم کمانا چھوڑ دو، سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی تمہیں نہ دیکھے اور تم کسی کو نہ دیکھو، اور گھر کے سارے کام. تو آپ یہ بتائیں اس حدیث سے جو ہے ایک خاتون کس طرح باہر جا سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شریعت جو ہے وہ دے رہی ہے اجازت ہونے کا. بھائی بات یہ ہے کہ کیا جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کیا وہ کوئی ایسی روایت لا سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز لا سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ہو کہ ابو الحسن مجھے بھی باہر جانے کی اجازت دیجئے، میں بھی جو ہے مزدوری کروں گی، اور حضرت علی نے منع کیا ہو کہ نہیں تم نہیں جاؤ گی؟ یہ سب میوچول، ان دونوں میں اتنی محبت تھی، اتنا جو ہے وہ ایک دوسرے سے افیکشن تھا کہ دیکھیے اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان اتنی محبت تھی، اتنا جو ہے وہ میل جول تھا، اور اتنا ایک دوسرے سے ہم آہنگی تھی، میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ اسی طرح سے ان کی زندگی تھی، مثالی زندگی تھی، ہے نا. حضرت علی علیہ السلام باہر جا کر کے مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جو رزق ملتا تھا اس وقت وہی جو ہے طریقہ تھا، اس وقت بڑی سے بڑی جگہوں کا وہی طریقہ تھا. اس وقت مشینیں نہیں تھیں کہ جو ہے وہ چکی جو ہے وہ گیہوں آتا تھا اور گھر کی عورتیں ہی چکی چلاتی تھیں. اس وقت انجن ایجاد نہیں ہوئے تھے. بس یہی ہو سکتا تھا کہ کسی گھر میں زیادہ امیری ہے تو کنیزیں چکی چلائیں، اور اگر کسی کے گھر میں کنیزیں نہیں ہیں تو گھر کی مالکن چکی چلائے. اس کے علاوہ راستہ کیا تھا آپ بتائیے؟ پھر انصاف اتنا تھا، عدل و انصاف یہ تھا، اس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ رسول اسلام نے ایک کنیز دی تھی حضرت فاطمہ زہرا کو. اچھا. اور ایک کنیز دی تھی، مگر یہ کہا تھا کہ بیٹا گھر میں ایک دن کام اس سے لینا، ایک دن تم کرنا. تو ایک دن حضرت جو ہے وہ فضہ چکی چلاتی تھی، ایک دن وہ روٹی پکاتی تھی، ایک دن وہ جو ہے کپڑے دھوتی تھی، اور ایک دن حضرت فاطمہ زہرا کرتی تھی. اور انصاف کے ساتھ دیکھیے، یعنی انصاف یہ تھا کہ گھر کی مالکن آج چکی چلا رہی ہے اور فضہ بیٹھی ہوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں. جی آرام کر رہی ہیں، اگر آج کے زبان میں کہا جائے. یہ حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا تھا؟ یہ ان کا انصاف تھا، ان کا عدل تھا، یہ ان کی انسانیت کی معراج تھی کہ ایک دن وہ کھانا پکاتی تھی، ایک دن وہ کھانا پکاتی تھی. تو اور کیا ہو سکتا تھا؟ اب اہل بیت جو ہے وہ اتنا زیادہ، اہل بیت کے پاس مال دنیا اتنی تو نہیں تھی کہ کنیزوں کا ایک جھنڈ ہوتا کہ جو ان کے لیے چکی پیستی. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کنیزیں اتنی ہوتی بھی، غلام و کنیز ہوتی، تو اہل بیت آزاد کر دیتے تھے اور ان کو.
کوئی کنیز ان کے یہاں زیادہ رک نہیں سکتی تھی. حضرت فضہ اس لیے رکی کہ وہ اس در سے جانا ہی نہیں چاہتی. کہتی تھی کہ یہی میری ملکیت ہے, میں یہاں پہ اس در پہ بیٹھ کر کے میں کوئین ہونے کا احساس کرتی. یعنی یہ جو گھر میں عورتوں کو کہا جاتا ہے کام کرو, یہ دراصل اسلام اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ عورت پر 2 ذمہ داریاں نہ ڈالی جائیں, کہ کمائی کی بھی ذمہ داری ہو اور گھر کی بھی ذمہ داری ہو. لیکن ہم نے جو اس طرح سے بنا دیا ہے, اب آج ہمارا زمانہ تو ایسا ہے نہیں کہ چکیاں پیسی جائیں, ریڈی میڈ روٹی آ جاتی ہے بلکہ باہر سے. تو عورتوں نے سوچا کہ بھائی وہ اپنے پیسے کمائے, لیکن پھر اس کو ہم نے شہزادی کے اس پہلو کو دکھایا, اور بلکہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی بھی کی. اب وہ کما بھی رہی ہیں اور اب وہ گھر میں بھی کام کر رہی ہیں, گھر میں بھی ان پہ ڈالا گیا. دیکھیے حالات دیکھیے, اس کے اعتبار سے آپ فیصلہ کریں گی کہ جو اس وقت کے لیے بیسٹ سوٹڈ تھا. اس وقت کوئی پانی کی جو ہے وہ پائپ لائنیں نہیں تھیں, مولا جو ہے وہ لے کے آتے تھے. کبھی کبھی خود بی بی فاطمہ زہرا جو کہتے ہیں کہ کبھی نہیں نکلتی تھی, پانی بھر کے لے کے آتی تھیں, کنویں سے پانی لے کے آتی تھیں. ظاہر ہے کنویں باہر ہی ہوتے تھے, ہر آدمی اتنا صاحب حیثیت نہیں تھا کہ اپنے گھر میں کنواں کھود لیتا تھا. تو جاتی تھیں کنویں سے, چکی جو ہے کنویں سے جو ہے وہ پانی لے کے آتی تھی, چکی چلاتی تھی, گیہوں کو آٹا بناتی تھیں, اس کو گوندتی تھیں, بچوں کے لیے روٹی پکاتی تھیں. ان کا سارا وقت نکلتا تھا, اور جو باقی جو وقت بچتا تھا وہ عبادت میں گزارتی تھی. تو وہ ایک مثالی زندگی تھی, وہی زندگی ہر جگہ تھی. زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ غلاموں کنیزوں کی فوج ہو, کہ وہ سارے کام مینول ہی ہوتے تھے, کوئی مشین کے ورک نہیں ہوتے, تو چکی چلانا عیب نہیں تھا. ہر گھر میں عورتیں چکی چلاتی. تو یہ ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جنت کی شہزادی ہو کے کر سکتی, تم گھر کے کام. جنت کی شہزادی چکی کیوں نہیں چلائیں گی؟ انہیں دنیا میں ایک مثال دینی تھی, ماڈل کے طور پہ دنیا میں آئی تھی, اور انہوں نے کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اگر غلام اور کنیز نہیں ہے تو اس طرح سے زندگی گزاری جا سکتی ہے. جنت کی شہزادی ہے, کیا اپنے گھر میں کنیزوں کا ایک جو ہے وہ گروہ پیدا کر لیتی, اور اگر ہوتا بھی شہزادی کے پاس اتنا کچھ تو وہ آزاد کر دیتی. ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہیں وہ لے کر کے, اور دولت کا انبار کبھی اہل بیت کے گھر میں نہیں رہا. انہوں نے تو جو صبح دولت آتی تو شام تک نہیں رہ پاتی تھی. بلکہ کل کو غریب عورتیں تو یہی کہہ دیتی ہیں, ارے بی بی زہرا کی مثال نہ دو, وہ تو کنیزیں ان کے پاس بہت تھیں, یہ ان پر تہمت لگا دی جاتی. جی یہ تو تمام چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں یوں بحث چلتی ہی رہتی ہے, اس پہ ڈسکشنز بہت ہوتے رہتے ہیں. آئی تھنک لوگوں میں جو ہے اس بات کو لے کے پریکٹیکلٹی کم ہے, ایموشنز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. کم معلومات کی بنا پر اپنے اسٹیٹمنٹ کو اسلام سے جوڑنا ہمارے خیال سے نہایت ہی جو ہے غلط ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو صحابیاں تھیں, جو بھی فیمیل کمپینینز تھیں, اگر انہوں نے بھی ان سے پوچھا کہ کیا ہم اپنے بزنس پہ رہیں گے اگر ہم اسلام لاتے ہیں, تو انہوں نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ بالکل بالکل دی تھی. کوئی چیز آپ بتائیے, کوئی آج ایسا تو ہے نہیں کہ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو کچھ ہو آپ اس کو انٹرنیٹ پہ کنفرم کر سکتی ہیں کہ کیا عورت جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے جاب, تو ظاہر ہے اس کا جواب ہے مثبت میں ہے کہ ہاں. کیا بزنس کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, اور کسی بھی کنڈیشن میں. لیکن یہ اتنا تو میں ضرور کہوں گا یہاں پر کہ عورت کر سکتی ہے, اجازت ہے, لیکن عورت بیسٹ سوٹڈ, زیادہ سے زیادہ اس کی پورا اسٹرکچر اس بات کی وہ کرتا ہے کہ وہ گھر میں رہے, اور گھر کی محفوظ چار دیواری کے اندر کوئین بن کر رہے. یہ میرا مقصد یہ نہیں کہ کوئین بن کے رہے اس کا مطلب باہر نہ نکلے, باہر نکلنے کی بھی اجازت ہے, اس گرم ہوا کو جھیلنے کی بھی اجازت ہے. آپ جائیے اور وہ تمام چیزوں کو جھیلیے کہ جن کو مرد جھیلتا ہے صبح سے شام تک, آفس کا دباؤ. یہ بھی سوچئے کہ یہ جو مرد جو ہے کما کے لاتے ہیں پیسے, یہ آسانی سے نہیں آتے ہیں, یہ پیسے پیڑ پہ نہیں اگتے ہیں, ان کو نہ جانے کتنے مینٹل سٹریس سے گزرنا ہوتا ہے. عورت اگر اپنے گھر میں ہے تو وہ اس گھر کی مالکن ہے, پتا بھی اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. لیکن مرد جب کمانے جا رہا ہے تو وہ باہر کا مالک نہیں ہے, وہ کسی کا نوکر ہے, وہ کسی کا غلام ہے ایک طرح سے دیکھا جائے, اور اس کی مرضی کے اعتبار سے وہ کرتا ہے. نہ جانے کتنی جو ہے وہ ٹینشن جھیلتا ہے ٹارگٹس کو پورا کرنے میں, اپنے باس کی ڈانٹ کھاتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے, اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے تھوڑے سے پیسے لے کر کے آتا ہے. یہ اس کے پیسے ایسے آسانی سے نہیں آ گئے ہیں, بلکہ یہ خون پسینے کی کمائی ہے. اس کمائی کی قدر کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اس پیسے کی وجہ سے ناجائز دھونس جمائے اپنے گھر والوں کے اوپر. یہ اس کو کام دیا گیا ہے, وہ کر رہا ہے. حاکم ہے نہیں, حاکم نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ حاکم لفظ کہیں نہیں دکھایا جا سکتا, وہ قوامون لفظ کو جو ہے وہ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. ٹرانسلیشن حاکم کا نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ عورت کی جو پوری اس کی پورا جو سٹرکچر ہے, جو اس کی پورا وجود ہے, یہ وجود جو ہے وہ بیسٹ سوٹیڈ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ گھر کے باہر نکلتی ہے تو بہت سی نگاہیں بھی اس کے اوپر پڑتی ہیں, بہت سی جو ہے چیزیں اس کے اوپر, بہت سی غلط نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں, بہت سے لوگ اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں, بہت سے, یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں, ہر انسان آج سمجھ رہا ہے, چیزوں کو جان رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اور صرف بحث کی بات نہیں ہے یہاں پہ. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد کا وجود جو ہے وہ اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ وہ باہر جا کے ہارڈ کام کرے. عورت کا وجود اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کے وہ سافٹ ہے, وہ سافٹ کام کرے, وہ سخت کام کے لیے اس کو نہیں بنایا گیا. اس کو اپنے سر پہ جو ہے وہ اینٹیں ڈھونے کے لیے نہیں بنایا گیا, اس کو مزدوری کے لیے نہیں بنایا گیا. اب کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ مزدوری نہ کرے تو آفیسر بن جائے. ہر عورت آفیسر تو نہیں بن سکتی, مزدوریں بھی بن سکتی ہیں. آپ نے کیا سڑکوں پہ نہیں دیکھا کہ لڑکیوں عورتوں کو کس طرح سے وہ مزدوری کرتی رہتی ہیں, کس طرح پتھر توڑ رہی ہیں, کس طرح سے یہ کر رہی ہیں. ہم تو بہرحال اس کو عورتوں کے خلاف کروئلٹی مانتے ہیں. کوئی عورت جو ہے اس کے کتنے, اس کی فزیولوجی کے حساب سے کتنے ایام ہوتے ہیں کہ جس میں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتی ہے, بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے پریگننسی کے درمیان اور دیگر معاملات میں. کیا اس وقت اس کے لیے اگر اس کو بنا دیا جاتا کہ نہیں تمہیں تو ہم فائنینشیل رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں, تمہیں بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ ہر حالت میں جاتی اور کہیں نہ کہیں سے کر کے لاتی. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا بڑا رحم کیا کہ تمہارے پر ذمہ داری نہیں ہے, تمہارے شوہر پہ ذمہ داری ہے. شوہر کو ہر حال میں نکلنا ہے, ایون وہ تھوڑا بہت بیمار ہے تو بھی اس کو نکلنا ہے, اس لیے کہ وہ بیمار ہے لیکن اس کے خرچے تو نہیں رک سکتے. گھر کا جو ہے وہ جو گھر کا راشن ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا, تو وہ جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہوگی کہ کون بیسٹ سوٹیڈ ہے کس کام کے لیے. اس کے باوجود یہ بھی اختیار دیا گیا کہ بھیا مرد جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں, عورت جا کے ڈیوٹی کر سکتی ہے, غیر شرعی نہیں ہے. بینک میں جاب کر رہی ہے, ٹیچر بن گئی, کچھ بھی کر رہی ہے, سافٹ سکلز جاب جو ہیں, سافٹ سکلز جاب ہے, کرے, کون منع کر رہا ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے, کیونکہ اب کوئی کہے کہ سب بچوں کی تربیت کرے. دیکھیے ٹھیک ہے, گھر کے کاموں کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. میں پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں, ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارے گھر میں رہتی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے بھائی بہت سی خادمائیں آتی ہیں جو کام کرتی ہیں, لیکن جس بات کے لیے ہم اپنی بیوی سے ضرور جو ہے جھگڑا کریں گے یا ضرور ان سے گفتگو کریں گے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں گھر میں رکھ کے بہت بڑی ذمہ داری سونپی تھی. وہ ذمہ داری جو ہماری بھی نہیں ہے, کیا ہماری آئندہ نسل کی پرورش کرنا, جو کہ شاید انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. بھئی چند پیسے کما کے لے آنا یہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے, لیکن جو نسل کی ذمہ داری, گھر کی جو ہے کام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن نسل کی پرورش اور تربیت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ اس میں فیل رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وجود ایک فیلئر ہے. لیکن اس کا کام جو سب سے بڑا کام ہے, اور اس کو کوئی چھوٹا کام نہ سمجھے, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسل کی ایک ہیلدی پرورش کرے اور ہیلدی طور کے اوپر ان کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرے. یہ ذمہ داری اس کی ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں گھریلو کام, بھئی یہ جھاڑو دینا, برتن مانجنا یا آٹا گوندنا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. اصل کام کیا, وہ تو کوئی خادمہ جو ہے وہ تھوڑے سے پیسوں پہ کر سکتی ہے, کوئی میڈ کر سکتی ہے, لیکن میڈ آپ کے بچوں کو نہیں پال سکتی. اور آپ نے بچوں کو اگر میڈ کے بھروسے رکھا تو وہ بچے کرمنل پیدا ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھئی میڈ کو اس سے کیا دلچسپی بچے سے, وہ تو پیسے کے لیے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی گھر میں کیمرہ لگا دے تو پتا چلے گا کہ جیسے ہی ماں باپ گھر سے چلے جاتے ہیں وہ لوگ بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں, موبائل دیکھنے لگتے ہیں, یہ کرنے, بھئی اس کا اس سے قلبی تعلق تھوڑی اس بچے سے. یہ تو ماں ہے کہ جس کا دل اپنے بچے میں لگا ہوا ہے. آپ ہی بتائیے کہ وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ گھر میں ہے اور ماں جا رہی ہے کرنے کے لیے, وہ ماں کیسے وہاں پہ اس کا جاب پہ دل لگے گا؟ اس کا دل لگ ہی نہیں سکتا. اس کا 90% دل اپنے بچے میں لگا ہے نا, اور وہ جب تک آ جائے. اب یہ نظام ہے دیکھیے کہ مرد گیا ہے کمانے کے لیے, پوری طرح مطمئن ہے کہ ہمارے بچوں کی بیسٹ محافظ اس کی ماں ہے, وہ موجود ہے گھر میں, اور جب تک میری بیوی موجود ہے, بچوں کی ماں موجود ہے, بچوں پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. تو دیکھیے وہ مطمئن ہے, یہ بھی مطمئن ہے. ہاں اب اس میں جو ہے وہ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں کہ بھئی ضرورت ہے پیسوں کی, عورت کو جو ہے وہ جو ہے نوکری مل گئی ہے اچھی, یا جو ہے وہ اس کو ایک چانس مل رہا ہے آگے بڑھنے کا, تو یعنی وہ شادی سے پہلے بھی ڈاکٹر تھی, شادی کے بعد بھی ڈاکٹر ہے, پریکٹس کرنا چاہتی ہے, ہاں بالکل, تو اس کی اجازت ہے, پراپر اجازت ہے, ٹھیک ہے, اس کو کسی طرح سے مینج کیا جائے. بھائی اب وہی ہوگا کیا
کریش میں بچوں کو بھیجیے یا خادموں کے حوالے کیجیے, جب کریں گے تو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے. یاد رکھیے خادموں کے سہارے پلنے والے بچے اتنے اچھے نہیں ہو سکتے جتنا ماں کے آغوش میں پلنے والے بچے ہو سکتے. آغا آپ نے اشارہ کیا تھا کہ مردوں کو قوامون کا لقب دیا گیا ہے لیکن ہیں دونوں برابر, لیکن ہمارے پاس یہاں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 228 آیت, وہ کہہ رہے ہیں اینڈ وومن ہیو رائٹس سملر ٹو دا رائٹس آف مین ان اے جسٹ مینر اینڈ دا مین ہیو اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور دیم. یعنی مردوں کو ایک ڈگری, دیکھیے اب آپ یہ دیکھیے, آپ غور کریے پہلے جملے پہ غور کریے, اللہ کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ایکول رائٹس ہیں. ایک ڈگری آف ایڈوانٹیج کیا ہے ہم بتا رہے ہیں نا, وہ کوئی بڑی چیز نہیں, وہ ایک ڈگری آف ایڈوانٹیج ہے محافظت کی, حفاظت کرنے کی. بس حفاظت, اس میں یہ تو آپ بھی مانیں گی کہ بھائی عورت کی حفاظت کرنے کا ذمہ کس کا ہے؟ عورت کہہ نہیں اپنی حفاظت تو میں خود کر سکتی ہوں. دنیا میں آپ بتائیے باہر کتنے درندے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. عورت کو یقیناً جب تک دنیا سیولائزیشن کے اپنے آخری پینیکل پہ نہیں پہنچ جاتی, عورت کو ایک محافظ چاہیے, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے اس کا بیٹا ہو, چاہے اس کا شوہر, ایک محافظ تو چاہیے نا. یہی ایک ڈگری کی بات ہو رہی ہے, ورنہ دیکھیے قرآن کی آیت خود کہہ رہی ہے کہ ایکول رائٹس دے. یہ جو مولانا کہتے ہیں کہ 100% حق مرد کو حاصل ہے عورت کے مقابلے, تو یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. آپ دیکھیے قرآن یا سجدے کا اجازت ہوتی تو کہا جاتا خدا کے بعد شوہر کو ہوتا. میں کسی ایسی بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ حدیثوں کی دنیا بہت وسیع ہے, اس میں جو ہے وہ ملاوٹی بھی حدیثیں ہیں, سچی بھی حدیثیں ہیں. یہ کام جو ہے وہ علم رجال والوں کا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں سمجھیں, لیکن سر دست ہمارے سامنے قرآن کی آیت موجود ہے جو بہت ہی ان ایمبیگوسلی جو ہے وہ کتنے آرام سے بتا رہی ہے کہ ہم نے جو ہے عورت اور مرد کو برابر کے رائٹس دیے ہیں, اور اس میں ایک ڈگری کا اضافہ, وہ ایک ڈگری وہی محافظت کی, یعنی سپیریورٹی نہیں ہے وہ کہ مرد ہم سے افضل ہے, یہ وہ نہیں. کہاں سپیریور, بالکل سپیریورٹی نہیں, لٹل مور رسپانسبلٹی, بالکل ایک لٹل مور رسپانسبلٹی. آپ یہ بتائیے انصاف سے کہ عورتوں کی حفاظت میں مرد ہمیشہ سے جان تک دیتے آئے ہیں. جس زمانے میں بالکل اپنے ناموس کے لیے جان دیے, سب نے جان دیے. جس زمانے میں میڈیول پیریڈ میں فوجیں آتی تھیں تو اب یہ تھا کہ بھئی اگر جو ہے ملک ہار جائے گا اس کی عورتوں کی حفاظت کون کرے گا, اس کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا, تو وہی مرد لڑنے کے لیے جاتے تھے, ہے نا. کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں, ہے نا. اکثر اپنی عورتوں کی عزت کے اوپر وہ اپنے گلے کٹواتے ہوئے آئے ہیں, تو کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ بس اسی حق کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فضیلت نہیں ہے. پہلی جملے میں بتا دیا گیا کہ ایکول رائٹس ہیں. بھیا یہ دنیا میں یہ بتائیے, کہا گیا ہے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پہیا چھوٹا ہو ایک پہیا بڑا ہو اور گاڑی آرام سے چل رہی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں باتیں ہیں. لیکن ہم نے کہا نا کہ سمپیتھیٹیکلی دوسری طرف بھی دیکھیے, جو وہ کما کے لا رہا ہے وہ بہت کچھ سہ کے لا رہا ہے, بہت کچھ جو ہے دماغوں پہ, اپنے دماغ پہ جو ہے ٹینشن اور بوجھ کر کے لا رہا ہے. تو اس بات کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. ہاں اگر آپ کما رہی ہیں تو آپ کو بھی وہ سب کچھ جھیلنا ہوگا, آپ کو بھی وہ کرنا ہوگا. خداوند عالم نے آپ کو بیسیکلی اس ذمہ داری سے بچایا ہے, بھلے ہی اس کے بعد نوکری آپ کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک باس کی جو ہے وہ غلط نظر آپ کے اوپر پڑے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا. خداوند عالم تو یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اپنی عورتوں سے جو ایکولی جو ہے ٹریٹ کرو, ان سے محبتانہ رحمانہ, اور ان سے جو ہے جس بھی طریقے سے محبت سے رہو. خود امام علی کا قول ہے کہ خواتین جو ہے وہ پھول کی مانند ہیں, پر آج جو ہے وہ پھول بس ایک کچھ شاید پلاسٹک پھول ہو گیا یا کچھ ہو گیا, سجاوٹ کا ایک سامان ہو گیا, لیکن اس نے پھول کے معنی تو نہیں مانا جاتا. یہ تو دیکھیے ہمیشہ سے ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ سے دبایا جاتا رہا, ہمیشہ سے یہ کیا جاتا رہا. جب اسلام آیا اس نے کتنا کچھ دینے کی کوشش کی. آپ سوچئے رسول نے اپنی بیٹی کو اتنا چاہا, اتنا مانا, اتنا ان کی عزت کی کہ پورا عرب جو ہے وہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ہم تو بیٹیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, ہم تو بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے. یہ کیسے ہیں کہ جب بیٹی آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو رسول اسلام نے بہت بدلنے کی کوشش کی, حالات کو بہت لڑے ہیں وہ حالات سے, اور یہاں تک کہ رسول کے قدموں کا صدقہ ہے کہ عربوں میں آج لاکھ برائیاں سہیں, لیکن آج بیٹی کے پیدا ہونے پہ عربوں میں جشن ہوتا ہے. کیوں جشن ہوتا ہے بتائیے؟ ہندوستان میں رونا پیٹنا ہو جاتا ہے, جی بالکل. عرب میں جشن ہوتا ہے, ان کی 1000 برائیوں کے باوجود
یہ رسول اسلام کے قدموں کا طفیل ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹی آئی ہے نا ہمارے لیے, یہ ہماری رحمت ہے, ہماری قسمت کا تالا کھولنے کے لیے آئی ہے. یہ جس وقت شادی ہوگی مہر میں اتنے پیسے اس بچی کو ملیں گے کہ ہم مالا مال ہو جائیں گے. جی, اور ان کو کوئی مطلب رسپانسبلٹی نہیں ہے, کاہے کی ذمہ داری ان کی ہے نا, اس لیے وہاں جشن ہوتا ہے بیٹی کے پیدا ہونے میں. آگا آپ کی باتوں سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت انسٹیٹیوشن ہے, ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے, اور بہت عورتوں کو جو بھی فیملی لائف میں بھی جس طرح سے آپ نے پیش کیا کہ کس طرح ان کو گھر میں کیوں رہنا ہے یا مردوں کو باہر کیوں جانا ہے, اسے ایک بہت پازیٹیو امیج لگتی ہے اسلام کی. کیا آپ کو جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ آپ کو اپیل کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت قائل کرنے کے قابل ضرور ہیں, لیکن اگر ہم آپ بات کریں کہ ہمارا آج کا جو ہمارا آج کا زمانہ ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل مرر امیج ہے اس میں. تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اس میں کس کا دوش ہے, کس کی برائی ہے؟ بالکل دین کا, شریعت کا, یا ہمارا دوش ہے؟ ہم نے چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا, ہم نے چیزوں کو سمجھا نہیں, ہم نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا, اور اس کے بعد ہم کہتے رہ گئے ہے نا, ہم اسی نشے میں رہ گئے کہ ہم مرد ہیں. جی تو غلط ہے نا یہ. آپ بتائیے, آپ تھیوریٹیکلی آپ کہیں بتائیے, ثابت کریے کہ اسلام نے جو ہے وہ بہت زیادہ ناانصافی کی. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, آپ نے جو بھی آپ کے دلائل دیا بڑے اچھے ہیں, لیکن اگر ہم آج آپ کی بات کہیں, جیسے کہ فاطمہ نے بھی بڑے اچھا پوائنٹ دیا, جناب فاطمہ کی مثال دی جاتی ہے, اور پھر ایسے بہت ساری خواتین کی مثال دی جاتی ہے جہاں پر ہم سے کہتے ہیں اندر رہو, بیٹھے رہو, باہر مت آؤ, تمہارا یہ تمہارا. لیکن آپ آج کے پریکٹیکلی زمانے کی بات کریں جہاں پر ایک خاتون کو اس کے پڑھے لکھنے کا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کچھ نہ کرے تو نا اہل ہونے کا, اسے بوجھ سمجھنے کا, جو کما نہیں سکتی. ایگزیکٹلی, اف یو کین ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا فیملی, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر خدا نہ خواستہ شروعات سے اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور پھر طلاق آ جائے, اور اس کے بعد مینٹیننس کا مسئلہ ہمارے یہاں تو بنا ہوا ہے, جہاں اسلام کہتا ہے کہ عدت تک دو, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد تک چلے گا. پھر یہ خاتون کیا کرے جو کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی چیز کو صرف ایک اینگل سے مت دیکھیے. ایک بات بتائیے کہ ہم نے جو کچھ بتایا اس کے بعد یہ بات تو ایک پہلو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک عورت چونکہ جو لائف پارٹنر بن کے آئی ہے اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں میں کنٹریبیوٹ کروں. تو اگر وہ گھر کا کچھ کام کرتی ہے تو وہ کوئی بہت احسان نہیں کر رہی, اس لیے کہ بھئی ایک گھر ہے, نہیں وہ گھر کی کام کر رہی ہے, بس جسٹ بیکاز شی از ناٹ بینگ پروڈکٹیو, وہ ارن نہیں کر رہی ہے, نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اوپینینز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. تمہیں کیا پتا, تم نے تھوڑی باہر کی دنیا دیکھی ہے. دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ انسانوں کی باتیں ہیں, یہ غلط باتیں ہیں, اور ان کا دوش آپ دین پہ نہیں کر سکتی, دین پہ نہیں دے سکتی. ایک عورت اگر وہ نیک صالح ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی انداز میں اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکتی وہ کر رہی ہے تو وہ ایک نیک عورت ہے. اب اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے, دیکھیے الٹا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں, پھر آپ بتائیے کہ ان کا کیا کیا جائے. کتنی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اس طرح سے آتی ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی لارڈ کے گھر سے آ رہی ہیں اور لارڈ بن کے رہنا چاہتی ہیں, توہین کرتی ہیں گھر والوں. تو دونوں طرف سے سمجھنا ہوگا. ایک عورت جب آ رہی ہے نئے کسی گھر میں آ رہی ہے تو اس کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ گھر ہمارا اپنا ہے, یہ اس میں جو ماں باپ رہتے ہیں ان سے ہمارا بھی رشتہ ہے. صرف رشتہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے محرم بنایا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساس سسر کو مطلب سسر کو آپ کا محرم بنایا ہے, یعنی باپ کا درجہ دیا ہے. باپ کا درجہ دیا ہے اور ایسا ویسا نہیں دیا ہے, یعنی باپ کا درجہ ایسا دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے محرم بنایا ہے. یعنی طلاق کے بعد, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں آپ کو, طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد شوہر نامحرم ہو جائے گا, سسر نامحرم نہیں ہوگا. اچھا جی, اور اسی کا الٹا کہ طلاق کے بعد بیوی نامحرم ہو جائے گی, ساس نامحرم نہیں ہوگی. بیوی نامحرم ہو گئی. سوچئے جس کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالنا, جس کو چھونا ہمارے لیے جائز تھا, طلاق کے بعد ناجائز ہے. اچھا, لیکن ساس تب بھی مدر کے اس میں ہے, مدر کے حکم ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آئی ہے یہاں پہ, اللہ نے رشتہ بنایا ہے نا, اس کو ماں باپ کہا ہے, تو کیا اس کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ ان کی تھوڑی سی دیکھ بھال کرے؟ کیا ان کو دشمن کی نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیے بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ یہ جو عورتیں آتی ہیں یہ دشمن سمجھتی ہیں اور دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیئر کرنا, ان سے جو ہے وہ نرمی کے ساتھ کرنا. کیا وہ عورت جو اپنے ماں باپ سے اتنی نرمی سے اتنی محبت سے بات کرتی ہے وہ ان کے ساتھ نرمی اور محبت نہیں کر سکتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دشمن کے نظر سے دیکھتی ہے نا؟ تو یہ بھی غلط. دونوں طرف سے میں نے بتایا کہ جب دلوں میں گنجائشیں ہوں گی یہ ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جو عورت اپنی ماں سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شیرینی کے ساتھ بات کرتی ہے, اپنی ساس سے اسی طرح کیوں نہیں بات کر سکتی؟ اپنے سسر کی ویسی خدمت کیوں نہیں کر سکتی جیسے اپنے باپ کی کرتی ہے؟ جبکہ شریعت نے بھی ان کو باپ کا درجہ دیا ہے. تو جب جہاں یہ سب ہوگا اور جہاں یہ ان تمام چیزوں کو فالو کیا جائے گا اور شریعت کے قوانین کو فالو کیا جائے گا وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جہاں جو ہے یہ مان کے چلیے کہ جہاں طلاق کی نوبتیں آتی ہیں تو وہاں کچھ کیسز میں مرد اگر جو ہے وہ ظالم ہوتے ہیں تو بہت سے کیسز میں عورتیں بھی ظالم ہیں. بالکل یاد رکھیے عورتوں کی بہت بڑی دشمن ہے. جتنی عورتیں جو ہے وہ جہیز کی اس پہ جلائی گئی ہیں ان میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ساس اور نندوں کا ہوتا ہے. یعنی شوہر پھر بھی تھوڑی سی نرمی کر دیتا ہے, شوہر پھر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ مروت کرتا ہے, لیکن وہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں اس کو جلا دو. اس کا الٹا بھی کہ بہوؤں نے جو کچھ ساسوں کے اوپر ظلم کیے ہیں, مظالم ڈھائے ہیں, اس میں جو ہے وہ کسی مرد کا دخل نہیں ہے. جی خود ہم نے میل سوسائڈ کے کیسز بھی دیکھ رکھے ہیں اس کے اندر. جی مردوں نے جو سوسائڈ کیا ہے اپنی عورتوں کو سے پریشان ہو کر کے. تو یہ انسانوں کی غلطیاں ہیں. ان کو دین پر شریعت پر تھوپنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ ہوگا. بلکہ اسلام نے تو بہت کوشش کی ہے اتنی, کیونکہ سب سے بعد میں آنے والا ریلیجن ہے, بہت ایڈوانسڈ ریلیجن ہے, اس نے سب سے زیادہ عورتوں پر دھیان دیا. کتنا کچھ دیا آپ دیکھیے, کتنا کچھ آپ کے لیے پروویژن کیا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو اور کسی جگہ نہیں مل سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نہیں مانتے لڑکوں کی غلطی ہے تو لڑکے ذمہ دار ہیں, عورتوں کی غلطی تو عورت ذمہ دار ہے. اگر دونوں محبت کے ساتھ رہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گھر جنت نہ بن جائے. اور اس کی مثال ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ. بالکل اس کی مثال ہے کہ آپ بتائیے کسی موقع پہ آپ بتائیے کہ ان دونوں کے درمیان ناچاقی ہوئی ہو اور ناراضگی ہوئی ہو؟ کبھی نہیں. جب رسول اسلام نے فرمایا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنی عبادتوں میں بہترین شریک پایا. بالکل بے شک. کہیں حضرت فاطمہ زہرا نے یہ فرمایا کہ یہاں پر میں ایک بہت ہی اچھا سا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کس طرح خوشگوار ہو سکتی ہے. کہ ایک شوہر اور ایک بیوی جھگڑتے ہوئے مولا کے پاس آئے, حضرت علی کے پاس آئے, اور وہی ہمیشہ صدیوں کا وہ جھگڑا کہ شوہر کہتا تھا کہ میری بیوی بہت پیسے خرچ کرتی ہے اور بیوی یہ کہتی تھی کہ یہ ہمیں خرچ کے لیے پیسے بہت کم دیتا ہے. اب بتائیے کہ مولا اس کا فیصلہ کیا کرے. تو مولا نے یہ کہا, آپ دیکھیے کتنا بہترین اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ معاملہ ہے اور ہمارے لیے درس چھپا ہوا ہے کہ مولا نے عورت کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ دیکھو ضرورت کو پورا کرو, آسائش کے لیے اپنے شوہر کی کشادگی کا انتظار کرو کہ جب اور تمہارے شوہر کے پاس ذرا زیادہ ہو جائے گا تب تم آسائشیں کرنا, اور ضرورت کو ضرور پورا کرو. اب دیکھیے وہ عورت مولا تھے, اس وقت خلیفہ تھے آپ, ہے نا, تو خاموش ہو گئی. لیکن اس نے ایک بہت زبردست سوال کیا اور وہ مولا نے زبردست جواب دیا. سوال کیا تھا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ کون سی چیز ضرورت ہے اور کون سی چیز آسائش ہے, کون سی نیڈ ہے اور کون سی لگژری ہے, کون سی لگژری ہے اور کون سی نیڈ ہے, یہ پتا کیسے چلے. اور مولا نے اس کا کتنا خوبصورت جواب دیا. مولا نے فرمایا کہ دیکھو, اس کو ناظرین سنے کہ کتنا لطف والا جواب ہے. مولا نے فرمایا جس چیز کی کمی کا احساس تمہیں گھر میں بیٹھ کے ہو وہ نیڈ ہے. اچھا. جس چیز کی کمی کا احساس بازار جا کر کے ہو وہ لگژری ہے. اوکے. گھر میں بیٹھ کے جس چیز کی کمی کا احساس ہو, قیامت تک لکیر کھینچ دی, قیامت تک کی لکیر کھینچ دی. کیونکہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو بہت سی چیزوں پہ ہمارا دل للچانا تھا, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. لیکن مولا نے کیا کہا, گھر میں بیٹھ کے جس چیز کی کمی کا احساس ہو وہ ضرورت ہے تمہاری, وہ ہونا چاہیے. اور جس چیز کی کمی کا احساس بازار جا کر کے ہو وہ ضرورت نہیں ہے, وہ لگژری ہے.
آسائش ہے, اس کو تم جو ہے وہ تب کرو جب تمہارے شوہر کی آمدنی میں گنجائش ہو, تو تم وہ بھی کر لینا, لیکن پہلے ضرورتوں کو پورا کرو. دیکھیے اس کا سوال کتنا زبردست تھا, اور مولا کا جواب اتنا ہی زبردست تھا کہ گھر میں بیٹھ کے جس چیز کی کمی کا احساس ہو وہ ضرورت. ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں, ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. کل کو صرف روٹی کپڑا مکان ضرورت تھی, آج مثلا موبائل فون بھی ایک ضرورت ہے, آج فلانی چیز بھی ایک ضرورت ہے. گھر میں بیٹھ کے جس کمی کا احساس ہو وہ چیز ضرورت ہے, اور بازار جا کے جس کمی کا احساس ہو وہ لگژری ہے. تو مولا نے کہا کہ پہلے تم جو ہے وہ گھر کی ضرورت کا خیال رکھو, اور اس سے وہ عورت مطمئن ہوئی اور ان کو پتہ چل گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ کا جھگڑا. اچھا, یہ اس جھگڑے میں ایک اور بات بتا دوں, اس جھگڑے میں لطف بھی ہے, جب تک کہ کوئی خطرناک کنڈیشن نہ ہو. یہ جو چھوٹی موٹی جھگڑے ہوتے ہیں, ان سے محبتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ بھائی شوہر کو تو ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ ہماری بیوی نے زیادہ پیسے خرچ کر دیے, بیوی کو ضرور یہ خیال رہے گا کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ ہمیں کم پیسے دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں بس ایک لیول تک ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. معمولی باتیں ہوتی ہیں, اور دنیا میں کبھی بھی دو لوگ رہتے ہیں تو چھوٹی موٹی باتیں ہونی چاہیے, لیکن اگر دونوں حساس ہیں, سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے. جی. آخر میں جو ہے ہم بس آپ سے جو ہے آپ پیغام سمجھ لیجئے, چاہے اس پورے شو کا, اس ایپیسوڈ کا جسٹ سمجھ لیجئے, اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہم چاہیں گے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کر کے بتائیں, کیونکہ ہم شور یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر ناظرین میں جو ہے مرد حضرات بھی ہیں جو کہ بقول قرآن قوامونہ کے جو ہم نے یہاں پر کہا کہ حاکم کے ہیں. تو کیا اسلام کہتا ہے کہ حاکم کے اندر ظلم اور ناانصافی پائی جانی چاہیے؟ کیا ایسا شخص جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہوں, کیا وہ حاکم کہلانے کے لائق ہے؟ اور کیا وہ اپنے تمام تر جو واجبات ہے وہ صرف اس لیے منع کر دے میں کروں گا, نہیں کروں گا, آئی ایم دا باس, آئی ایم دا حاکم, کیا یہ جائز ہے؟ جب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ حاکم لفظ لے رہی ہیں تو اسلام نے ایسا حاکم کتنا ناپسند کیا ہے جو ظلم کرتا ہو. ظالم حاکم اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ بدتر شخصیت ہے نا. اور یہاں پہ آپ حاکم ترجمہ لے رہی ہیں, ہم محافظ ترجمہ لے رہے ہیں. محافظ ہے بس اتنی سی بات ہے, لیکن ظلم کسی کو, اسلام سب سے بڑا دشمن ظلم کا ہے. یا میرے پاس رسپانسبلٹی دی گئی تو اب میری مرضی ہے, میں یہ دوں گا یا میں نہیں دوں گا. کیا یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ دوں گا یا نہیں دوں گا, میری رسپانسبلٹی نہیں, وہ نہیں ہے. جس چیز کو شریعت کہے یہ آپ کو دینا ہے تو وہ آپ کو دینا ہے نا, اور جس چیز سے شریعت کہے رکنا ہے تو پھر آپ کو رکنا ہے. یہ نہیں ہے کوئی, دیکھیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ سمجھے کہ عورت کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور ہمارے نام لکھی ہوئی کوئی پراپرٹی, کوئی لیز ڈیڈ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انسان ہے, ہیومن بینگ ہے, جیتی جاگتی انسان ہے. اس کی ضرورتیں اس کے احساسات ہیں, جیسے ہماری ضرورتیں ہمارے احساسات, اس کی ضرورتیں اس کے احساسات. اس کی ایگو پہ آپ ٹھیس نہ پہنچائیے, اس کے جو ہے وہ چیزوں کے اوپر وہ نہ رکھیے, اس کا خیال رکھیے, اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں. جی بالکل, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کی باتوں سے ظاہر ہے کہ ناظرین کو بھی جو شک و شبات ہیں وہ انہوں نے ایک نئی اور پازیٹیو لائٹ میں دیکھے ہوں گے. جیسے کہ برنارڈ شاء جو کہ ایک بہت ہی فیمس رائٹر ہیں, یعنی ظاہری ایک غیر مسلمان ہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ ان کی کال میں سے تھا, ان کی سیئنگز میں سے تھا کہ وہ کہتے ہیں اسلام ایک بہت ہی بہترین مذہب ہے, لیکن اس کے جو فالوورز ہیں وہ اتنے ہی زیادہ بدترین ہیں اور برے ہیں. تو ہم بس اسی ٹاپک میں جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان کی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اٹ از آلویز اسلام ورسز مسلم, نہ کہ اسلام ورسز ویمن یا اسلام اینڈ مین, اس طرح سے نہیں ہے. ایبسلیوٹلی فاطمہ, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی جو آج ہماری اس گفتگو سے ان کی بھی جو معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, جہاں پر ہم نے یہاں پر بہت ہی آغا نے جو ہے کھلے پیمانے پر بڑے ہی کلیئر الفاظ میں, بڑے ہی سادہ الفاظ میں, بڑے ہی بہترین مثالوں کے ساتھ, اسلامک مثالوں کے ساتھ جو ہے ہمیں سمجھایا کہ کس طریقے سے مرد اور عورت, ہم پھر وہیں آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. یو ہیو ٹو کور ہر اینڈ شی ہیو ٹو کور یو. تو اس طریقے کا اگر آپ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک دوسرے میں محبت ہے, اور سب سے پہلے عدل ہے, ہر انڈیویجول میں اگر عدل پایا جاتا ہے تو آئی ایم شیور ان کے تمام تر جو فیصلے ہوں گے زندگی کے وہ انصاف پر ہی منحصر ہوں گے, اور دونوں بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی ناانصافی کی طرف نہیں جھکیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, اور خاص کر کے ہمارا یہ پروگرام, ہماری پیشکش آپ کو کیسی لگتی ہے, اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں. شکریہ. خدا حافظ.